هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعل عملی کلہ صالحا واجعلہ لوجہک خالصا ولا تجعل لأحد فیہ شیئا۔ یا اللہ میرے ہر عمل کو نیک بنا دیں اور انہیں اپنے لیے خالص کر دیں اور کسی کا اس میں کوئی حصہ نہ رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، کیا حال ہیں آپ کے؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ وہ آپ سب کو اپنے چنے ہوئے بندوں میں شامل کر لیں۔ چنے ہوئے بندے کون ہوتے ہیں؟ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے دین کے کام کے لیے پسند کر لیتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے فیورٹ ہوتے ہیں۔ بچوں، آج ہم الحمدللہ پارہ نمبر 3 سے کچھ آیات سمجھیں گے۔ جب سے دنیا بنی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے انہیں شیطان کے راستے سے بچانے کے لیے بہت سارے پیغمبر بھیجے۔ ان میں سے کچھ رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے دوسروں پر فضیلت عطا فرمائی، جیسے ہمیں معلوم ہی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ڈائریکٹلی بات کی تھی، ورنہ تو فرشتوں کے لیڈر جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف نبیوں کو مختلف معجزے یعنی میریکلز عطا فرمائے، جیسے عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوتے ہی اللہ کے حکم سے بول پڑے تھے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا فضیلت ہے کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ آپ کے بعد قیامت تک کوئی بھی رسول، کوئی بھی نبی نہیں آئے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل کیا گیا، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے خود لی ہے۔ اور بچوں، قیامت کے دن بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگوں کے سردار ہوں گے، اور سب سے پہلے جنت کا دروازہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہی کھولا جائے گا۔ پھر بچوں، اسی بارے میں قرآن مجید کی سب سے زیادہ عظمت والی آیت بھی ہے، جو یقیناً آپ میں سے بہت سے بچوں کو یاد بھی ہوگی، اور وہ ہے آیت الکرسی، جو آیت 255 ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ اصل میں اپنا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں۔ ویسے تو ہم سب کو معلوم ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رب ہیں۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کیا فرمایا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، یعنی اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں۔ الہ کون ہوتا ہے بچوں؟ جس کی عبادت کی جائے۔ هو الحی القیوم، وہ زندہ ہیں اور انہوں نے سب کو سنبھالا ہوا ہے۔ ہم تو کام کر کے تھک جاتے اور سو جاتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو ہمیشہ سے کام کر رہے ہیں اور ہمیشہ کرتے رہیں گے، وہ نہ تھکتے ہیں نہ ہی ان کو نیند آتی ہے۔ لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سارے آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہم اندھیرے میں چھپ کر کچھ کریں، اللہ تعالیٰ وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ہمارے دلوں کے خیالات بھی جانتے ہیں۔ بچوں، آج کل ہم پرائیویسی کا لفظ بہت سنتے ہیں نا، تو ہماری تو کوئی پرائیویسی ہے ہی نہیں۔ دنیا کے لوگوں سے ہم بہت کچھ چھپا سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ سے ہم کچھ بھی نہیں چھپا سکتے۔ وہ تو ہمیں ہر وقت ہر جگہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہمیں قیامت کے دن اپنے سارے اعمال کا جواب بھی دینا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے، اور انہیں ان دونوں کی حفاظت تھکاتی نہیں ہے۔
یعنی آسمانوں اور زمین کی حفاظت. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ اور وہ بہت بلند اور بہت عظمت والے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے بچوں آیت الکرسی پڑھنے کے کتنے فائدے ہیں؟ رات کو اسے پڑھ کر سونے سے رات بھر شیطان ہمارے قریب نہیں آ سکتا. ہر فرض نماز کے بعد پڑھیں تو ہم جنت کے بہت قریب ہو جاتے ہیں. اور جنت میں جانے کے لیے ایک اور کام بھی ضروری ہے کہ ہم صرف نیک لوگوں سے دوستی کریں. اچھے فرینڈز بنانے کا ہم سب کا ہی دل چاہتا ہے. اگر ہمیں سب سے اچھا فرینڈ مل جائے جو ہماری ہر بات سنے، ہماری مدد کرے، ہمارا بہت خیال رکھے، ہمیں کبھی بھی اکیلا نہ چھوڑے، کبھی بھی دھوکہ نہ دے، اتنا اچھا دوست کون ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ آیت 257 میں فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ دوست ہیں ان لوگوں کے جو ایمان لے کر آئے ہیں. اور ایمان والے کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، ان کے ہر حکم پر عمل کرتے ہیں. تو کیوں نہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہی اپنا بیسٹ فرینڈ بنا لیں؟ جب خوش ہوں اللہ سے باتیں کریں، جب اداس ہوں تو ان کو ہی اپنی اداسی کا بتائیں، کوئی چیز چاہیے ہو تو اللہ تعالیٰ سے ہی مانگیں. اچھا بچوں، اس بارے میں کچھ انبیاء کرام کے واقعات بھی آئے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اور ایک مغرور بادشاہ نمرود کا واقعہ ہے. حضرت عزیر علیہ السلام کا قصہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال تک موت دی اور پھر دوبارہ زندہ کیا تھا. حضرت زکریا اور عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے. ان سب کے واقعات انشاءاللہ میں آپ کو پھر کبھی سناؤں گی. بچوں یہ سب اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ تھے، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم مسلمان ساری دنیا کے لوگوں سے اچھے بن جائیں. اسی لیے انہوں نے قرآن مجید میں ہمیں اچھے اخلاق بھی سکھائے ہیں، مورل ویلیوز بھی بتائی ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ہم کسی کی مدد کرتے ہیں، اپنی کوئی چیز کسی کو یوز کرنے کے لیے دیتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی نیکی کرتے ہیں یا کسی غریب کو پیسے دیتے ہیں، تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ ہمیں اس کے بعد 3 کاموں سے بچنا ہے: من، اذا، ریا. اب یہ من، اذا اور ریا کیا ہیں؟ تو من تو یہ ہے کہ کبھی کسی پر احسان نہیں جتانا کہ ہم تو تمہاری اتنی ہیلپ کرتے ہیں. اذا کہ ان کو کبھی ہرٹ نہیں کرنا، ان سے کوئی تکلیف دہ بات نہیں کرنی، ان کو اذیت نہیں دینی. اور ریا کہ کسی کی بھی کوئی ہیلپ کریں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے کرنی ہے، ورنہ کیا ہوگا؟ وہ نیکی ضائع ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کا کوئی بدلہ نہیں دیں گے. پھر بچوں 268 آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں خبر دے رہے ہیں کہ شیطان ہمیں برے کام کرنے کا حکم دیتا ہے. یأمرکم بالفحشاء، اور وہ برے کام، وہ الفحشاء کون سے ہیں؟ ان میں خراب قسم کی موویز، جوکس، کارٹونز، بری باتیں، گانے، گیمز جو بالکل بھی اچھے نہیں ہوتے، اور ایسے کپڑے بھی جن کو پہننے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا ہے، وہ سب الفحشاء میں شامل ہیں، جن کو دیکھ کر ہمارے بھی دل میں برے خیالات آتے ہیں اور دوسروں کے بھی. تو ہمیں ایسے ہر کام سے بچنا ہے. اور کیوں بچنا ہے؟ تاکہ ہم شیطان کے ساتھی نہ بنیں. اللہ تعالیٰ شیطان اور اس کے ساتھیوں کو جہنم میں ڈال دیں گے. اور جہنم کیسی ہے؟ بہت ہی خوفناک ہے. وہاں آگ ہی آگ ہوگی، بڑے سانپ اور بچھو ہوں گے، اور عذاب دینے والے خوفناک فرشتے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے بچا کر رکھیں، آمین. پھر بچوں آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا، سود. قرآن مجید میں اسے ربا کہا گیا ہے. آپ ایسا کریں، بس یہ لفظ یاد رکھیں
اور پھر یہ یاد رکھیں کہ سود بہت ہی بڑا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے حرام کر دیا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے برابر ہے۔ اللہ اور رسول سے کوئی جنگ کر سکتا ہے کیا؟ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ہمیں ہمیشہ سود سے بچنا ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ مرنے کے بعد سود کھانے والا خون کے دریا میں تیرے گا، وہ بار بار اس میں سے باہر نکلنے کی کوشش کرے گا، لیکن ایک فرشتہ ہر بار اس کے منہ میں ایک پتھر مارے گا اور وہ آدمی پھر سے خون کے دریا میں جا گرے گا۔ بس آپ لوگوں نے یہ باتیں یاد رکھنی ہیں۔ اور بچوں، سورۃ البقرہ کی آخری آیات کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ یہ آخری 2 آیات ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہیں۔ اور یہ تحفہ کب اور کہاں ملا تھا؟ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کی سیر کے لیے معراج پر تشریف لے کر گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے عرش کے خاص خزانے سے یہ آیات عطا فرمائی تھیں، اور جو بھی ان کو رات کو سونے سے پہلے پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں، یعنی پھر کسی اور کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ اب بچوں، ہم سورہ آل عمران شروع کر رہے ہیں۔ ہم اس میں سے کچھ آیات سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ ہمیشہ سے زندہ ہیں اور سب کو سنبھالے ہوئے ہیں، اور قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ہے۔ آیت نمبر 31، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں۔ پیروی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کسی کے پیچھے پیچھے چلنا، کسی کے فٹ اسٹیپس کو فالو کرنا۔ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتے ہیں تو ہمیں کیا فائدے ہوتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرنے لگتے ہیں اور ہمارے گناہوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں۔ پھر بچوں، آیت نمبر 35 سے میں آپ کو حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ سناؤں گی۔ مریم علیہ السلام بہت نیک والدین کی بیٹی تھیں۔ ان کے والد کا نام عمران تھا۔ اس سورت کا نام بھی آل عمران ہے نا، یعنی فیملی آف عمران، عمران کا خاندان۔ تو ان کے والد ان کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر گئے تھے۔ مریم علیہ السلام کی والدہ نے اپنی نظر پوری کرنے کے لیے ان کو اللہ کی راہ میں دے دیا۔ وہ کیسے؟ کہ ان کو مسجد اقصی بھیج دیا، جہاں وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی اور بیت المقدس کی خدمت کیا کرتی تھیں۔ اور مریم علیہ السلام پہلی لڑکی تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس خدمت کے لیے قبول فرمایا تھا۔ وہ بہت ہی نیک اور پاکیزہ تھیں۔ مسجد میں ان کا خیال حضرت زکریا علیہ السلام رکھا کرتے تھے، جو ان کے خالو تھے۔ اور بچوں، اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے مریم علیہ السلام کو کھانے پینے کے لیے بہت سے پھل بھیجا کرتے تھے، جو کہ بغیر موسم کے بھی ہوتے تھے، یعنی گرمی کے موسم میں سردی کے پھل اور سردی کے موسم میں گرمی کے۔ یہ ان کی کرامت تھی، اور اصل میں تو ان کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا تھا، ان کو اپنے کام کے لیے پسند کر لیا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو ایک اور انعام دینے کا فیصلہ کیا۔ ان کے پاس جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور ان کو ایک بیٹے کی خوشخبری دی۔ اب تو وہ بہت حیران ہوئیں کہ میری تو شادی بھی نہیں ہوئی، میرا بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن بچوں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو سب آسان ہے، وہ تو جو چاہیں کر سکتے ہیں۔ انہوں نے تو آدم علیہ السلام کو بغیر ماں اور باپ کے پیدا کیا تھا، اور حوا علیہ السلام کو بغیر والد کے۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں ہو جا تو کام ہو جاتا ہے، کن فیکون۔ پھر بچوں ایسا ہی ہوا اور مریم علیہ السلام کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ جب شہر کے لوگوں نے ان کی گود میں چھوٹا سا بچہ دیکھا تو بڑے حیران ہوئے، بولے کہ تم تو بہت اچھے خاندان کی ہو، یہ تم نے کیا کیا؟
تو مریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا کہ یہ بچہ ہی بتائے گا۔ لوگ بہت حیران ہوئے کہ یہ چھوٹا سا بچہ کیسے بول سکتا ہے؟ اور بچوں، پھر اللہ کے حکم سے ننھے منھے سے عیسیٰ علیہ السلام بول اٹھے۔ انہوں نے مریم علیہ السلام کی پاکی کی گواہی دی اور لوگوں کو بتایا کہ میں اللہ کا بندہ اور نبی ہوں، اور میں اپنی والدہ مریم علیہ السلام کے ساتھ نیک سلوک کرنے والا ہوں۔ دیکھا بچوں آپ نے اللہ تعالیٰ نے کیسے مریم علیہ السلام کی عزت اور شان بڑھائی؟ اور ہم نے اس واقعے سے کیا بات سیکھی کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو خاص انعامات عطا فرماتے ہیں جو ان کے فرما بردار ہوتے ہیں، اور ان کو ہر برائی سے، ہر طرح کے لوگوں سے بھی بچاتے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی ایک کوالٹی کیا ہے کہ وہ اپنی والدہ مریم علیہ السلام کے ساتھ نیک سلوک کرتے تھے، اور یہ کوالٹی اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر بتائی ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی امی کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، ان سے مس بیہیو نہیں کرنا، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی کوالٹی ہے۔ اور بچوں، اللہ تعالیٰ کی اس پیاری کتاب قرآن مجید میں تو کوئی بھی آیت ایسی نہیں جس میں ہمارے سیکھنے کے لیے کچھ نہ ہو، جس کو ہم اسکپ کر سکیں، لیکن ہم تو صرف سلیکٹڈ آیات ہی پڑھتے ہیں۔ اس لیے اب میں اس پارے کی آخری آیت پڑھ کر آپ سے اجازت چاہوں گی۔ آیت نمبر 91، اللہ تعالیٰ نے یہ کافروں کے لیے نازل فرمائی جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں، اور جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا انکار کرتے ہیں ان کے لیے، کہ مرنے کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دیں گے، اور اگر وہ اس عذاب سے بچنے کے لیے زمین بھر سونا، یعنی پوری زمین کے برابر سونا بھی دینا چاہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے قبول نہیں کریں گے، ان کو معاف نہیں کریں گے، اور وہاں کوئی بھی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔